بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو پروفیسر سلمان صدیقی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہم بہت سارے بچوں کے متعلق جو ہے وہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا ہے وہ بچوں کے فیوچر کے متعلق جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ بحث میں لایا جاتا ہے یا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور والدین اس کے متعلق سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اسی موضوع کو جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح والدین خود ہی جس اپنے بچے کے متعلق، اپنی بیٹی کے متعلق جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں یا ان کو تشویش ہوتی ہے اس کے فیوچر کو لے کے، اس کے کیریئر کو لے کے، اس کے مستقبل کو لے کے، کس طرح وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو تاریک کر دیتے ہیں یا اس کو خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے بچے کے نفسیاتی مسائل، اور نفسیاتی مسائل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بچے کا بیہیویئر ہے، جس کو جو ہے وہ کوئی بھی زیر بحث لانے سے گریز کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو والدین ہیں یا ٹیچر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ابھی میچور نہیں ہے، نابالغ ہے، اس کی عمر اتنی نہیں ہے، اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ کیا ہوگا، اس کے مستقبل کے متعلق والدین اور ٹیچر زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے بچے کا بیہیویئر۔ اگر ایک بچہ ایک لمٹ سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک بچہ صرف 2 کلو ہی وزن اٹھا سکتا ہے تو ہم اس کے اوپر 5 کلو وزن لا دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ وہ بچہ اکتا جائے گا یا بچہ گر جائے گا، بچے کو چوٹ آئے گی یا بچہ اٹھا ہی نہیں پائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بچے کے اوپر ہم اس طرح کے اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، اس کی سوسائٹی کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے یا اس کے ٹیچرز کی طرف سے یا اس کے ارد گرد ماحول کی طرف سے، کہ اگر بیٹا تم نے یہ نہیں کیا، اگر تم نے یہ سبجیکٹ چوز نہیں کیے تو اس سے کیا ہوگا کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی یا فلاں رشتہ داروں کا فلاں بچہ جو ہے اس نے فلاں سبجیکٹ میں اس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور وہ اتنی اچھی کامیابی حاصل کر رہا ہے، تو تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمیں یہ چیز کو دیکھنا چاہیے اور مد نظر رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہر بچے کو الگ فطرت پہ اور الگ بیہیویئر پہ اور الگ نیچر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک والدین کے جو ہیں وہ کئی بچے ہوتے ہیں، اگر 3 بچے ہیں ان کے یا 4 بچے ہیں تو ہر ایک کا بیہیویئر، ہر ایک کا رنگ، شکل، جسامت ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جو بچے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت رکھتے ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا خد و خال یا ان کی جسامت یا ان کی بیہیویئر، ان کا رویہ، ان کا جو ہے وہ سوچنے کا انداز، ان کا جو ہے وہ سبق یاد کرنے کا یا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یا کسی بھی حوالے کے ساتھ یہ 100% ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایکویلنٹ ہوں یا ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں، ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اس پہ سب سے زیادہ جو چیز کو فوکس کریں گے وہ ہے بچے کا یا اسٹوڈنٹ کا اس کا جو ہے رویہ ہے، اس کے سائیکلوجیکل آسپیکٹس کو ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے آج ہم لوگ اس جو ہے وہ ویڈیو میں، اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بچے کا رویہ۔ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو ڈانٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ چڑ جاتا ہے اور وہ جو چیز اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتا ہے یا کر پانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس کی سب سے مین ریزن جو ہوتی ہے کہ بچے کو ہم لوگ اس طریقے کے ساتھ، اس بہتر اور مناسب طریقے کے ساتھ ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے، اور وہ بچہ اس
چیز کو اچھی طریقے سے پک نہیں کر پاتا، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، یا اس کا جو ہے اس میں وہ انٹرسٹ یا دلچسپی جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں تو والدین کے سے اور ٹیچر کے ساتھ ایک ہی بس گزارش سننے والے سب کو کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بچے کے رویے کو دیکھیں، کہ اگر ایک بچہ جو ہے ایک چیز کو اس کے پک کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ جان بوجھ کے بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر وہ بوجھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ بچہ تعلیم سے عاری ہو جائے گا، یا وہ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے گا، یا اس میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے یہ چیز ہم لوگ دیکھیں کہ بچہ کن سبجیکٹس میں وہ اچھا ہے، تاکہ اس کے فیوچر کو لے کے اگر ہم اس کی ہیلپ کریں تو اس کو جس سبجیکٹ میں وہ زیادہ اچھا ہے، یا جس میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہا ہے، جس میں زیادہ نمبر اور گریڈز حاصل کر رہا ہے، ہم لوگ بچے کو اسی سبجیکٹ میں اسی سبجیکٹ میں اس کی مدد کریں، اور تاکہ وہ اس کو اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ خوشی خوشی اس سبجیکٹ میں اپنا فیوچر بنائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک سبجیکٹ میں سب بچے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک ہی فیلڈ میں جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ بچے کو رویے کو، اس کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھ کے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے وہ سبجیکٹ کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو چوز کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ وہ اس میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکے، اور جو ہے وہ اس میں اپنا اور اپنے ملک کا اور اپنے جو ہے اس میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کا نام روشن کر سکیں، اور اس میں اس کو ایز اے کیریئر کے طور پہ بھی اڈاپٹ کر سکے۔ اس کی مثال بالکل ایک ایسی ہے جیسے ایک بچے کو، جب ایک بچہ لرننگ کرنا اور سٹارٹ کرنا سیکھتا ہے، ایک بچہ چلنا، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس بچے کو پہلے دن ہی بگانا شروع کر دیں۔ جب بچہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو والدین جو ہے بچے کو سب سے پہلے سہارا دے کے اس کو جو ہے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرواتے ہیں، اس کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ جب بچہ کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے تب بچے کو آہستہ آہستہ ایک قدم دو قدم چلانا شروع کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بالکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم شروع میں بچے کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کی پرابلمس کو دیکھیں گے، جو اس میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ آگے جا کے نہ صرف اس میں نمایاں کامیابی حاصل کرے گا، بلکہ اس میں جو ہے وہ اپنا اور اپنے جو ہے وہ ملک کا نام، اپنے خاندان کا نام بھی اس میں روشن کرنے والا بنے گا۔ تو میرے والدین اور ٹیچر کے ساتھ گزارش ہے کہ سب بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہ کریں، بلکہ اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ٹریٹ کریں، تاکہ وہ آگے جا کے ایک مفید شہری کے طور پر وہ خدمت اپنے ملک اور قوم کی کر سکے، اور ایک اچھا اور بہتر انسان بن کے سامنے آئے۔ السلام علیکم۔